بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد من الله على الطالب السعيد سعيد الله بن فضل بهادر لقراءة أحاديث خاتم النبيين على الشيوخ المبجلين، فضيلة الشيخ عبد الحميد الغوري والشيخ عزيز الرحمن الهزاروي حفظهما الله تعالى. قال: حدثنا الشيخ المفتي ولي حسن التونكي قال: حدثنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني قال: أخبرنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال: أخبرنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام العلامة محمد قاسم النانوتوي، والعلامة الشيخ الفقيه رشيد أحمد الجنجوهي قال: أخبرنا العلامة المحدث العارف بالله عبد الغني المجددي قال: أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال: أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي قال: أخبرنا والدي مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: حدثنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال: حدثنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال: حدثنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال: حدثنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال: حدثنا حافظ الدنيا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي قال: حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب قال: حدثنا الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي قال: حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي قال: حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي قال: حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى أجمعين، ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ 4 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو لکھنے میں 16 سال لگائے اور 7275 حدیثیں اس میں جمع کی ہیں۔ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے آخر میں امام بخاری نے جو باب قائم کیا اس میں وزن اعمال کو ثابت کیا کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ترازو میں۔ کیسے تولے جائیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اعمال خود مجسم ہو جائیں گے، لیکن ان توجیحات کی اب ضرورت نہیں۔ اب ایسے آلات ایجاد ہوئے جن کے ذریعے سے اعراض بھی تولے جاتے ہیں۔ سردی تولی جاتی ہے، گرمی کا وزن ہوتا ہے، بخار کا وزن ہوتا ہے، تو تولنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ اعمال کے لیے کوئی جسم نہیں، یہ تولے جائیں گے۔ تو اس میں ایک خاص بات پر تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ کس کے اعمال زیادہ ہیں؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کے اعمال بڑے بڑے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس کے اعمال خوبصورت ہیں اور وزنی ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا آزمانے کے لیے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کے اعمال خوبصورت ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کس کے اعمال زیادہ ہیں یا کس کے اعمال بڑے بڑے ہیں، بلکہ فرمایا کس کے اعمال خوبصورت ہیں۔ تو جو عمل خوبصورت ہوگا وہ وزنی ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں لوہا رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں بھوسا رکھا جائے، جسم اس کا بڑا ہے، دیکھنے میں وہ بڑا نظر آتا ہے، لیکن وزن اس کا نہیں، وزن لوہے کا ہے۔ بڑا ہونا الگ چیز ہے، وزن الگ چیز ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ دوسری بات، ہم اپنے اعمال کو خوبصورت کیسے بنائیں اور وزنی کیسے بنائیں؟ آج اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے۔ 2 صفتیں اپنے اعمال میں پیدا کریں، ہمارے اعمال خوبصورت ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں گے۔ پہلی صفت اخلاص والی، کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ وزنی ہوگا۔ دکھلاوے کے لیے جو عمل ہو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، میرے صحابی کے آدھا سیر جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا وہ عمل خوبصورت ہے، وزنی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اخلاص میں کمی آتی ہے۔ جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا اس میں اخلاص زیادہ تھا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک مرد یا ایک عورت کو جنت کے لیے کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا گیا، اس کی گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو کتے کو پانی پلانا کون سا بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص اور جذبہ ہے جس کی وجہ سے عمل وزنی بنا۔ اور دوسری صفت جس سے عمل وزنی بنتا ہے وہ ہے طریقہ سنت۔ جو عمل سنت طریقے کے مطابق ہو وزنی ہوگا، سنت طریقے کے خلاف ہو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے
وزن کیا قبول بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص کو بھیجا کہ اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس کو لایا گیا، اس سے پوچھا تم کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کیا اللہ اس نماز پر مجھے عذاب دے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ تمہیں عذاب دے گا اس وجہ سے کہ یہ نماز اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو طریقہ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا خوبصورت ہوگا، وزنی ہوگا۔ تیسری بات آگے یہ ہے کہ امام بخاری نے اعمال کا ذکر کیا، تو اعمال میں تو باتیں بھی آ گئیں، قول بھی آ گیا، لیکن قول کو الگ کیوں ذکر کیا؟ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اس میں امام بخاری نے تنبیہ کر دی اس بات پر کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، زبانوں پہ کنٹرول کرو۔ زبان کا گناہ تمام اعضاء کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زبان کا گناہ ہے، فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات زبان سے کہہ دی، یا رسول اللہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، چھوٹے قد کی ہے، ایک ہی بات کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے جو بات کی یہ اتنی کڑوی ہے، اگر ساری دنیا کے دریاؤں میں ملا دی جائے سارے دریاؤں کو کڑوا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جنت میں لے جانے والے اعمال بتا دیے، اور آخر میں فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں، ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہارے اعمال کو تقویت پہنچے، تمہارے اعمال کی حفاظت ہو۔ حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیجئے، فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، سارے اعمال تمہارے محفوظ ہوں گے۔ زبان بے قابو ہوگی، اعمال کرتے رہیں گے، ضائع ہوتے رہیں گے۔ آج سب سے بڑا وبال جس میں ہم مبتلا ہیں زبانوں کو بے قابو رکھنا، زبان قابو میں نہیں، اسی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے بہت سے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ ایک شاعر نے کہا احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان کم فی المقابر من قتیل لسانہ کانت تخاف لقاءہ الشجعان۔ اے انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھ، انہ ثعبان یہ اژدہا ہے، سانپ ہے، کاٹنے والا۔ کتنے لوگ قبروں میں چلے گئے، بڑے بڑے پہلوان ان کے مقابلے سے ڈرتے تھے، ان کی زبانوں نے ان کو قبروں میں ڈال دیا، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو خاص طور پر میں اپنے فضلاء کرام سے بھی کہوں گا کہ اپنی زبانوں کو پوری زندگی قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ اور یہ بھی عرض کروں گا کہ آج کل زبان کے وہ گناہ انگلی کی طرف منتقل ہو گئے، اس لیے اپنی انگلی کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ یہ موبائل پر جو انگلی چلائی جاتی ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے قسطاس کا معنی کر دیا کہ رومی زبان میں اس کا معنی عدل، اور قسط مصدر ہے مقسط ان کا بحذف الزوائد۔ اگر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل کا صیغہ آ جائے قاسط اس کا معنی ظالم، اور اگر ثلاثی مزید باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ آ جائے مقسط تو اس کا معنی عادل۔ آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی، اپنے شیخ احمد ابن اشکاب والی روایت نقل کی، اس لیے کہ یہ وہ شیخ ہیں جن سے امام بخاری نے آخر میں حدیث لی ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع
عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری نے جو 16 سال محنت کی اور حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، 16 سال لگائے، اس کے آخر میں جو حدیث امام بخاری نے ذکر کی وہ بڑی قیمتی حدیث ہے۔ امام بخاری جیسے محدث نے اس کو اپنی کتاب کے اختتام کے لیے منتخب کیا، وختامہ مسک۔ کلمتان، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتان 2 کلمے ہیں، اور ان 2 کلموں کی 3 صفتیں ذکر کی۔ یہ صفتیں ذکر کرنا یہ اس بات کے لیے ہے تاکہ سننے والے کو شوق پیدا ہو کہ وہ کون سے کلمے ہوں گے، آگے جو خبر آ رہی ہے اس کو سننے کے لیے شوق پیدا ہو۔ پہلی صفت حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں۔ جب یہ 2 کلمے رحمان کو محبوب ہوں گے تو ان کا ورد کرنے والا مسلمان وہ بھی رحمان کو محبوب ہوگا، اس لیے ان 2 کلموں کا ورد کرنا چاہیے۔ دوسری صفت خفیفتان علی اللسان، کوئی مشکل نہیں، اس میں کوئی ثقیل لفظ نہیں آیا، سارے آسان لفظ ہیں۔ اور تیسری صفت ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن یہ 2 کلمے نیکیوں والے پلڑے کو جھکائیں گے، یہ وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان 2 کلموں کی اتنی عظیم شان ہے، اس کی وجہ علماء نے ذکر کی کہ اللہ جل شانہ کے تمام صفات 2 قسم پر ہیں۔ صفات جلال جن کو تنزیہات کہا جاتا ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، بیٹے سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے، یہ تنزیہات ہیں اور یہ صفات جلال ہیں۔ اور دوسری قسم کی صفات کمال جن کو محامد کہا جاتا ہے، اللہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، یہ 2 قسم کی صفات ہیں۔ تو سبحان اللہ اس میں تمام صفات جلال آ گئیں، تنزیہات ساری آ گئیں، وبحمدہ اس میں تمام صفات کمال آ گئیں، اللہ ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ العظیم، پھر سبحان اللہ میں صفات جلال کے طرف اشارہ ہے، العظیم میں صفات کمال کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرے، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یاد رہے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الکلام احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب کلام کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ نے فرشتوں کو پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، فرشتے پڑھتے ہیں سبحان ربی و بحمدہ، یہ احب الی اللہ ہے یہ کلام۔ اور امام بخاری نے آخر کتاب میں یہ حدیث ذکر کی، اس میں بھی ایک لطیفہ تو یہ ہے کہ یہ علمی مجلس تھی، احادیث کی مجلس تھی، اور اس مجلس میں ہم سے کمی بیشیاں ہوئی ہوں گی، کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، تو اب مجلس ختم ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کی زبان سے مختلف باتیں نکلیں اچھی بری، تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے جب وہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے وہ مجلس کے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، آخر میں امام بخاری نے یہ حدیث لائی تاکہ اس مجلس کی کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے۔ اور دوسرا لطیفہ اس میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے یہ چاہیں گے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، دوست رشتہ دار ہمارے اکٹھے ہو جائیں، سبحان اللہ کہیں گے، بس علی الفور ایک لمحے میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔
اور جب مجلس مکمل ہو جائے اور پھر وہ چاہیں گے کہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں، الحمدللہ کہیں گے تو سب اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو مجلس کا جمع ہونا سبحان اللہ کے ساتھ، مجلس کا ختم ہونا الحمدللہ کے ساتھ، یہ علم کی مجلس گویا کہ جنت کی مجلس ہے، حدیث کی مجلس جنت کی مجلس ہے۔ اس لیے آخر میں امام بخاری نے وہ حدیث ذکر کی کہ جس میں سبحان اللہ آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے۔ تو ان کلمات کا ہمیں کثرت سے ورد رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں اپنے طلبہ سے ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ حدیثیں جو آپ نے پڑھی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کا وقار ملحوظ رکھیں اور دیکھیں کہ آپ سے کوئی ایسی نامناسب حرکت سرزد نہ ہو جس کی بنا پر لوگ علم والوں کو بدنام کریں۔ احتیاط سے زندگی گزاریں، سوچ کر زندگی قدم رکھیں کہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ بات زبان سے نکالتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ آپ اس علم کے وقار کو ملحوظ رکھیں گے، اللہ آپ کو وقار اور عزت عطا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو آگے اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان تین باتوں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها۔ وہ بندہ جس نے میری بات سنی، اس کو یاد رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، نظر اللہ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ یہ تر و تازہ، اس میں ساری کامیابیاں اور ساری خوشیاں آ جاتی ہیں، اس لیے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، آگے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔